بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ یا ایوہا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ یا علیحدہ ہوا اور ایوہا علیحدہ ہوا۔ یا ایوہا حرف ندا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل میں یا حرف ندا ہے اور ایوہا منادی ہے، یعنی اے او یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی جا رہا ہو، آپ اس کو کہیں اے ادھر آؤ، تو اے کیا ہے؟ پکارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ الناس کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ الف لام علیحدہ ہوا، ناس علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتے ہیں؟ نون واو سین۔ الف لام سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ ناس لوگ۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی اصل اناسن ہے، حمزہ جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی ہے اور اس کی بجائے الف لام لایا گیا۔ بعض کے نزدیک کہ نسیہ یعنی بہلان سے ہے۔ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر بہلان کا مادہ بہت ہے، بہت جلدی ہم چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو ناس کیوں کہتے ہیں، لوگوں کو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بے چینی بہت زیادہ ہے، ہر وقت بے چین ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر جو بہلان کا مادہ ہے، یعنی تمہارے اندر جو بے چینی ہے، دو چیزیں، بہلان کا مادہ اور بے چینی، تو اے لوگوں کرو کیا؟ عبدو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں۔ الف علیحدہ ہوا، عین بے دال، عبد اس کا روٹ ورڈ ہوا، عین بے دال، اور یہ واو جزم الف علیحدہ ہوا۔ یہ شروع کا الف کیا ہے؟ امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، فعل امر۔ فعل امر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس چیز کا؟ عبد یعنی کہ عبادت کا، یعنی کہ اصل میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام بننے کو۔ تو کہا جا رہا ہے اے لوگوں عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ نام ہے غلامی کا۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی ہے، اس کا کام صرف اور صرف مالک کو راضی کرنا ہے، اس کا کام مالک کی رضا کا کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک اس کو روزی دے رہا ہے، مالک اس کو کپڑا دے رہا ہے، مالک اس کو سہولتیں دے رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ غلامی اختیار کرو، کس کی؟ ربکم۔ ربکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ رب علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ را بے دے۔ رب وہ ہستی جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچانے والی ہے، اور کون؟ اس میں ضمیر یعنی اپنے رب کی۔ تو یہاں تک بات کیا ہے؟ تم نے غلامی کرنی ہے اس ہستی کی جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اصل میں تو عبدو اللہ حکم کی ہونی چاہیے تھی نا، کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو، لیکن جس صفت کو اللہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ اس کی ربوبیت ہے، کہ وہ ہستی ہے جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نوس میں کیا تھا؟ دو چیزیں تھیں، ایک انسان کیا ہے؟ بے چین، دوسرا کیا ہے؟ بہلان، بھول جاتا ہے۔ ان دونوں کو آپ کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ اپنے بے چینی کو سکون میں کس طرح بدل سکتے ہیں؟ بہلان کے مادے کو اپنے اندر سے کس طرح نکال سکتے ہیں؟ جب آپ اس ہستی کی غلامی میں اس کے عبد بن جائیں گے، جب آپ اس کے غلام بن جائیں گے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو اذکار کرتے ہیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہماری غلامی کا ایگریمنٹ ہے۔ ہم اپنی غلامی کو اناؤنس کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ،
نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے کہا ہے رکوع کرو، رکوع کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے سجدہ کرو۔ تو یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو ہم نے کیا، لیکن اصل میں ہمیں اس کا غلام بننا ہے۔ تو عبادت یہ کیا ہے؟ فارم آف عبادت، لیکن دو نمازوں کے درمیان ہم نے غلامی کرنی ہے۔ اب جیسے عصر کی نماز ہوئی ہے اور مغرب کی نماز، تو عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے، اور نماز جب جس طرح فارمیشن ہمیں سکھائی گئی ہے ہم اس طرح جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عبادت کرنی ہے کس کی؟ وہ جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے اپنے لیے رب کا، ربوبیت کا لفظ استعمال کیا، اس کی صفت استعمال کی ہے کہ اگر ہم اس کے غلام بنیں گے تو ہمارے اندر جو ایمان کا مادہ ہے وہ پھوٹے گا، اور پھر وہ چلتے چلتے کمال تک پہنچ جائے گا، درخت بن جائے گا، اس میں کیا آ جائیں گے؟ پھول۔ یہاں پر تو ہمارا ایمان ایک ذرہ ہے، اللہ نے ہر کسی کو ایمان دیا ایک ذرے پر، لیکن اس کو کمال تک کون پہنچائے گا؟ ہماری غلامی۔ جتنے ہم غلام بنیں گے، اب جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھی ہے اور مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اب اس دوران آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ہر لمحے یہ چیز کہ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا، میرا رب کس طرح مجھ سے خوش ہوگا، اس کی چاہت کیا ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے کیا اللہ راضی ہے کہ نہیں، کہ اللہ خوش ہے کہ نہیں، کیا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے عبادت تو ہم کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب دو نمازوں کے درمیان غلامی کا ٹائم آتا ہے تو وہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے ایمان کو کمال تک یہ غلامی پہنچاتی ہے، صرف اور صرف عبادت نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ ہاف وے تھرو ہے، لیکن غلامی جو ہے ہمارے ایمان کو پھوٹتی ہے، اس کا بیج پھوٹتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی بارش پڑتی ہے، اور پھر یہ ایمان درخت میں بدلتا ہے، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں ان کے اوپر، اور وہ کس طرح؟ اس کی ربوبیت، وہ جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے، پوچھتا ہے، عقل ہے نا، سوال کرتی ہے کہ اسی کے غلام کیوں نہ بنے؟ بھئی زندگی ملی ہے اپنی مرضی سے گزارے، زندگی ملی ہے اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے جئیں، کیا شریعت کی یہ زنجیریاں ہیں، اور کیا اسی کی خوشی کے کام کیوں کریں؟ مطلب سوال اٹھتا ہے نا، ایک اللہ ہی کی رضا کے کام کیوں کریں، خود کیوں نہیں اپنی رضا کے کام کریں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، الذی، اسم موصول، الذی، جس نے، خلقکم، خلقکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، خلق علیحدہ ہوا، قم علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ خیر لام کاف، خلق۔ خلق کے معنی ہوتے کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری پلاننگ کرنا، پورا اندازہ لگانا، جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہیں پہ رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر اب انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی شکل ہے، اب اس کے آنکھیں یہاں پر ہی ہونی چاہیے، آنکھ، پھر ناک، پھر ہونٹ، پھر کان، مطلب جو چیز جہاں ہونی چاہیے اللہ نے اس کو وہیں پہ رکھا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پاؤں پہ جو ہے نا آپ کی آنکھ ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا اس کو ادھر ادھر لے کے جانا۔ ہاتھ جہاں پر ہونے چاہیے وہیں پر ہیں۔ تو خلا کہا کہ جو چیز جہاں لگنی چاہیے، جہاں اس کی پلیسمنٹ ہونی چاہیے وہیں پر اس کی پلیسمنٹ ہے، اور وہ وہیں پر کیوں ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی غلامی کے لیے، اس غلامی کے لیے
اس کا اس جگہ پہ رہنا ضروری ہے تاکہ اس کو اس کے فل پوٹینشل پہ استعمال کر کے اس کو غلامی کا حق ادا کر سکے. جیسے آنکھ ہے مثال کے طور پر. اب آنکھ جو ہے یہ ہمارے چہرے پر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اگر چہرے پر نہ ہوتی، پاؤں پر ہوتی یا کہیں اور ہوتی تو ہمارے لیے کتنا مشکل تھا ادھر ادھر اس کی کائنات کے اوپر یا اس کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنا. تو آنکھ کا مقصد کیا تھا؟ غور و فکر کر کے اس کے غلام بن جانا، سجدے کرنا. تو اگر آنکھ ادھر نہ ہوتی تو وہ خلا کا نہ ہوتا، آنکھ کہیں اور ہوتی تو وہ مقصد ہی کھو دیتا. تو اللہ وہ ہستی ہے جس نے نہ صرف تمہیں تخلیق کیا ہے بلکہ تمہیں تخلیق کرنے سے پہلے اس نے پوری پلاننگ کی ہے کہ آنکھ کو یہاں پہ رکھنا ہے، ناک کو یہاں پہ رکھنا ہے، ہونٹ کو یہاں پہ رکھنا ہے، بالوں کو جو ہے وہ یہاں پہ رکھنا ہے. پوری پلاننگ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد ہماری تخلیق کی ہے. واہ، اور الذین، ان لوگوں کو جو، یعنی کہ صرف تمہاری نہیں کی بلکہ اور لوگوں کی بھی کی ہے. الذی، تو یہاں پر کس کی طرف اشارہ کرے؟ اللہ کی طرف. اور الذین، اور بہت سارے لوگوں کی طرف جس نے تم کو یعنی کہ مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، اور ہمارے علاوہ من سے، قبلکم، کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. قبل علیحدہ ہوا اور کم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ قاف بے لام. قبل، قبل یعنی پہلے، یعنی اس نے جس نے نہ صرف تم کو بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، یعنی اس نے پوری کی پوری پلاننگ کی ہے. اس وجہ سے تم نے اس کی غلامی کرنی ہے. لعلکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. لعل علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ لام عین لام. لعل، لعل تاکہ، لعل یہ امید اور ڈر کے درمیان کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کے معنی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ایک امید ہے اور ایک ڈرتے ہوئے کوئی چیز چاہنا. توقع کو ظاہر کرتا ہے، پوٹینشل کو ظاہر کرتا ہے. کس چیز کے پوٹینشل کو؟ تتقون. کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں. تا علیحدہ ہوا، تقی علیحدہ ہوا، اور واو جزم نون زبر علیحدہ ہوا. تا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اب یہاں پہ ایک اور تا اور تشدید ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باب افعال ہے. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ واو قاف یہ. وقی یعنی اپنے آپ کو بچانا، کسی چیز کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بچانا. تقوی یعنی نفس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا. وہ چیزیں جو آپ کو نقصان دے سکتی ہیں آپ ان چیزوں سے بچ جائیں، اس کا نام ہے تقوی. تو یہاں پر کیا لعلکم کا لفظ اب کیا بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر بچنے کا فل پوٹینشل. لعل کیا ہے؟ امید کے لیے نا، توقع کے لیے. یعنی تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کا، تمہارے اندر اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے کا پورا مادہ موجود ہے، فل پوٹینشل ہے. تبھی یہاں پہ لعل امید کے لیے، چاہنے کے لیے، توقع کے لیے کہ میں نے تمہارے اندر وہ سارے ایلیمنٹس ڈال دیے ہیں جس کو اگر تم استعمال کرو تو تم جو ہے وہ پرہیزگار بن سکتے ہو. اگر تم اس کو استعمال کرو تو تم جو ہے متقی بن سکتے ہو. اگر تم ان کو استعمال کرو تو تمہارے اندر تقوی کیا ہے؟ محبت خداوندی اور خشیت الہی کا مجموعہ، کہ ایک طرف اللہ سے بہت زیادہ محبت ہو اور دوسرا خشیت الہی یعنی اس کو مان کر، اس کو جان کر
اس کا ڈر، اس کا خوف رکھنا، اس کو پہچان کر اس کا ڈر اور خوف کرنا. تو اگر وہ ایلیمنٹس جو اس نے ہمارے اندر ڈالے ہیں اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ہم بہت متقی بن سکتے ہیں، بہت پرہیزگار بن سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں. اس کا اگزامپل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں جاؤ اپنا کمرہ صاف کرو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ کوئی 10 سال کا بچہ یا 12 سال کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے. ایک 10 سال کا بچہ اپنا کمرہ صاف کر سکتا ہے، ایک 12 سال کا بچہ اپنا کمرہ صاف کر سکتا ہے. اب نیو بورن بیبی کو نہیں کہتے ہیں جو آپ اپنا کمرہ صاف کر لو، کیونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشل ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا، خشیت اختیار کرنے کا پورا پوٹینشل ڈالے، پورے ایلیمنٹس ڈالے، لیکن اس کو استعمال کرنا ہم پہ چھوڑ دیا. اگر لعل کا لفظ کیا بتا رہے ہیں، اگر ہم اس چیز کو استعمال کریں گے تو ہم متقی بن سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں باب افتعال ہے تو اس کی خصوصیت پھر کیا ہوگی کہ تم جو ہو یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے اندر نفس کو پرہیزگار بنا سکتے ہیں. اور پھر اس میں جو ہے کہ اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی، کیونکہ جہاں ہیزیٹیشن آ جائے گی، جہاں پر تکلف آ جائے گا، وہاں پر آپ کے ایمان کا جو راستہ ہے نا وہ رک جائے گا. اب ہمارا کیا ہے کہ یہ اللہ کے اوپر ہے 7 آسمان کے، ٹھیک ہے، اور ہم کدھر ہیں؟ نیچے. یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے اللہ کی طرف، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے. ہم نے اس راستے پر چلنا ہے. اگر ہم اس راستے پہ تکلف کریں گے، ہیزیٹیشن ہوگی، یعنی کہ اگر یہاں پہ مثال کے طور پر کوئی پتھر آتا ہے تو ہم یہاں رک گئے ہیزیٹیٹ کر کے، یا تو یہ جمپ کر کے اوپر آگے نکل جائے، یا یہ جو پتھر آ رہے ہیں ان کے اوپر بیٹھ جائے، ٹائم ضائع کرنے لگ جائے. تو یہ کیا ہیزیٹیشن ہے؟ جب ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو ہم ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا آگے کا راستہ جو ہے وہ سپیڈ کم ہو جائے گی، اور پھر پتہ نہیں، کیونکہ یہاں تک ہم کو پہنچنا ہے نا، تو پتہ نہیں یہاں تک ہم موت سے پہلے پہنچ سکے کہ نہیں. یہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے تو یہیں پہ آپ کی موت آ گئی، تو اور پورا راستہ خالی ہے، پورا راستہ ابھی باقی ہے کرنے کے لیے. تو آپ نے تکلف سے کام لیا. تو جب باب افتعال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مت تکلف کریں، تقوی اختیار کرنے میں تکلف مت کریں، اللہ سے محبت کرنے میں تکلف مت کریں، اللہ کی خشیت اختیار کرنے میں تکلف مت کریں. کیوں؟ کیونکہ سارا ایلیمنٹ، سارا پوٹینشل ہے. اب یہاں پہ آپ جمپ کر سکتے ہیں پتھر کے اوپر، لیکن سستی کے مارے، کاہلی کے مارے آپ بیٹھے رہ جائیں، نہ کریں، تو آپ تکلف کر رہے ہیں. اللہ یہاں پہ اس پوری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چیز سوچنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی غلامی، اس کی غلامی، اس کے ہم کو غلام بننا ہے. صرف اور صرف عبادت نہیں کرنی بلکہ اس کی غلامی میں آنا ہے. اور غلامی کا رزلٹ، اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ کہ ہمارے اندر اس کی محبت جاگے گی. جتنے ہم اس کے غلام بنیں گے، کیونکہ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اصل چیز تو غلامی ہے، کہ 2 نمازوں کے درمیان کیا آپ اس کی غلامی کر رہے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں. کیوں غلامی کرنی ہے؟ کہ اس ہستی کے علاوہ کسی نے ہمارے لیے پلاننگ نہیں کی ہے. ہمارے نوشتہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس نے پلاننگ کے ساتھ لکھا ہے. ہمیں جس طرح شکل و صورت دی اس نے پلاننگ کے ساتھ دی، ہمیں بھی اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کو اس نے اپنی پلاننگ کے ساتھ کیا اور بہت اچھا تخلیق کیا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو غلامی میں، ہم نے اس کی غلامی میں آنا ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہ صرف آپ عبادت کریں، یعنی کہ نماز میں عبادت کریں 5 منٹ کے، اس کے بعد پھر بھول جائے اللہ کو. نہیں، نماز میں عبادت ہے اور نماز کے بعد اس کا عبد بننا ہے، اس کی غلامی کرنا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اس کی غلامی. کیونکہ جتنے ہم اس کی غلام ہوں گے اتنا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اتنا ہم
اللہ سے محبت کر سکتے ہیں اتنے ہم، یعنی اگر ہم اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری پسند ناپسند کا خیال رکھے گا. اگر وہ کریں گے جو اس کی چاہت ہے تو وہ کرے گا جو اس کی ہمارے لیے چاہت ہے، جو ہماری چاہت ہے. حدیث میں آتا ہے نا، اگر تم وہ کرو جو اس کی چاہت ہے، وہ کرے گا جو تمہاری اپنی زندگی کے لیے چاہت ہے، اور جو اس نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ ہوگا. گویا زندگی اپنے طریقے سے اپنے مرضی سے گزارنے کی ٹپ دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی غلامی. اس کی غلامی کرو گے تو وہ زندگی کو ایسے چلائے گا جیسے تم چلانا چاہتے ہو. وہ تمہیں وہ بہاریں دے گا جو تم لینا چاہتے ہو. وہ تمہیں وہ خوشبوئیں دے گا جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو. وہ تمہیں وہ سورج دکھائے گا جس کے نیچے تم آنا چاہتے ہو. وہ تمہیں وہ بران رحمت دے گا جس پر تم راضی ہو. تو گویا کہ کیونکہ دیکھیں ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تھا قرآن کا، تو سب سے پہلے اللہ نے کیا؟ ہدن للمتقین، کہ تقوی متقی بنو گے تو ہدایت ملے گی. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی پیدا کرنے کا گن کیا ہے، تقوی حاصل کرنے کی ٹپ کیا ہے. وہ ہے اس کی غلامی. صرف نمازیں نہیں پڑھنی ہے بلکہ نمازوں کے درمیان اس کی غلامی. اور جب نماز میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کیا مقام احسان پر پہنچ کر مقام احسان کیا ہے کہ اتنا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو. اب یہ نفس نفیس نہیں دے سکتے لیکن اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور کہ یہاں تک نہیں تو کم از کم یہاں تک کھل جاؤ کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو. یہ ہے مقام احسان، کہ مقام احسان پہ پہنچو. اور وہ تبھی آئے گا جتنی غلامی ہوگی اتنا مقام احسان ملتا چلے گا. غلامی تھوڑی ہے تو بس تھوڑا سا اللہ محسوس ہوگا. غلامی بہت زیادہ ہے کہ ہر چیز میں آپ اس کی پسند کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات میں آپ اس کی پسند کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا وہ نہیں آپ کی پسند کو دیکھے گا؟ کیا وہ نہیں آپ کو پسند کرے گا؟ اب ایک ہیومن نیچر ہے نا، کوئی آپ کو پسند کرتا ہے، کوئی آپ کے آگے پیچھے پڑتا ہے، آپ کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے. جب آپ اللہ کو پسند کریں گے، اللہ کے آگے پیچھے پھریں گے، تو وہ خود بخود رحیم ہو جائے گا، خود بخود کریم ہو جائے گا، خود بخود. حدیث ہے نا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. حضرت معاذ والی حدیث میں ہے رضی اللہ عنہ، کیا جانتے ہو خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے. گویا کہ غلامی میں صرف اور صرف آپ نے اللہ کو سامنے رکھنے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ قدوس، وہ رحمان، وہ رحیم، وہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی منزل ہے آپ کی. بس اس کو فوکس کرے تو جتنی غلامی ہوگی اتنا تقویٰ ہوگا. اور غلامی اس کی کیوں کرنی؟ کوئی اور ہستی نہیں ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. یہاں پر ہی شرک کی ساری جڑیں کٹ جاتی ہیں، شرک کے سارے قدم اکھڑ جاتے ہیں کہ کوئی اور ہے جو آپ کو تخلیق کر سکے. جب کوئی اور ہے نہیں ہے تو کیوں کسی کی اور کی بات مانے؟ کیوں اپنی نفس کی چاہتوں کے پیچھے چلیں؟ کیوں شیطان کی بات مانیں؟ سب کو ایک طرف کر کے ایک دفعہ اس کے غلام بن جائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی آئے گا، کیونکہ تقوی کا یعنی محبت خداوند کی، خشیت الہی کی سارے ایلیمنٹس اس کو استعمال کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں.